السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل نوائے اردو کا 8واں سبق لے کر۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا مضمون مخلوط زبان کے عنوان سے۔ اس میں اردو زبان کی خصوصیات پر مولوی عبدالحق نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، اور مولوی عبدالحق جو ہیں یہ اردو زبان میں، اردو لٹریچر میں ایک محقق یعنی اچھی ریسرچ کرنے والے انسان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور انہیں عظیم محققین کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک سہ-ماہی ادبی رسالہ، 6 ماہی کا مطلب ہو گیا 3 منتھ پر نکلنے والی کوئی بھی میگزین، یا 6 ماہی کا مطلب 3 مہینے پر ایک بار کوئی چیز نکلے۔ ادبی رسالہ مطلب ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں لٹریچر میگزین بھی کہا جا سکتا ہے۔ اردو جاری ہوا جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زبان داں، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لوگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انگریزی، اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مولوی عبدالحق کے بارے میں تھا۔ اب ان کا مضمون جو ہے مخلوط زبان۔ اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے۔ مخلوط کا زبان یہ ہو گیا کہ کئی زبانوں سے مل کر کے کوئی زبان بنتی ہو۔ اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیٹھ ہندوستانی زبان ہے۔ اب رہی بات کی مخلوط ہے، تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ یہ ایک اعتبار سے خوبی ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان نے کسی نہ کسی زبان میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ لفظ لیے ہیں۔ یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلاتی ہیں وہ بھی اچھوتی نہیں۔ مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے مخلوط نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ اسی حالت میں بے عین ہی یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی۔ یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ فارسی کا اثر اسماء و صفات تک رہا، البتہ بعض حروف عطف مثلا اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آ گئے۔ اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا۔ مثلا عربی الفاظ بدل کفن، دفن، قبول سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا مصدر بنا لیے۔ اسی طرح فارسی سے بخشنا، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے۔ یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے۔
بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی بلکہ برخلاف اس کے اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے، اس لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، یعنی بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں اور نہ اس کے تنوع یعنی ویریشنز اور وسعت یعنی ایکسٹینشن کی کوئی حد ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، یعنی عاجز رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کم آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض یعنی جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، پھر اس سے ردیف و قافیے کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب یعنی لفظ کا چننا بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ برمحل کا مطلب ہو گیا موقع پر، موقع کی مناسبت سے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا ایک شعر ہے یہاں: مزے جو موت کے عاشق بیاں کبہو کرتے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبہو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں۔ میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے، یہ بات نہیں آئے گی، یہ خاصیت ہے اس کی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف لفظ ہیں، اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ ایک اور شعر دیکھ لیں: محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، سدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آتے جاتے ہیں۔ صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی چیز ان کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے اعادے سے یعنی پھیرنے سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شعر و شکر ہو گئے ہیں اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ مثلاً تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لٹیں اور کولوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر،
لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بدن پر نہیں لتا پان کھائیں البتہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے، مثلاً آنکھوں میں خار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا۔ تو یہ اس طرح کے مطلب جو محاورے ان میں بھی باہر کی زبان کا استعمال ہے۔ مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے، مثلاً دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، اگالدان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں اس طرح سے۔ تو مخلوط زبانوں کے بننے کے دور میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو ایک خیال سے جانے کے ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے۔ اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا، فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر و بیونت کی، یعنی کچھ کمی بیشی کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترکیں، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا، جو اب بھی ہماری ملکی اور غیر اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے، بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ استعداد اردو میں بدرجہ کمال موجود ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بے دیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں مجھے سرتیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف بحرف اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تلخیص کیا ہوا مضمون ہے مولوی عبدالحق کا۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے الفاظ۔ مخلوط کا مطلب ملا جلا یا پھر ملی جلی، مقدس کا مطلب ہے پاک، بعینی کا مطلب ہوتا ہے بالکل وہی یا پھر ویسی ہی، بلا تعمل بلا جھجک۔ صرف و نحو، لفظ اور جملے کے قواعد۔ ہاتھ لگانا مدد نہ کرنا، ہاتھ نہ لگانا اس کا مطلب ہوتا ہے مدد نہ کرنا، ساتھ نہ دینا۔ اس کے بعد ہے اسما، یہ اسم کی جمع ہے۔ صفات، صفت کی جمع، اس کا مطلب ہے خصوصیات۔ قالب کا مطلب ہے جسم، پیکر۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ۔ لطافت، جو لطیف ہونے کا احساس پیدا کرے۔ تھا، گہرائی کے معنی میں۔ تنوع، رنگا رنگی۔ لطیف، جو لطف دے سکے۔ مفہوم، معنی اور مطلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ قاصر کا مطلب ہے بے بس، مجبور۔ برمحل کا مطلب ہے بر وقت، مناسب موقع پر یا مناسب وقت پر۔ بے بہا کا مطلب ہے بہت قیمتی، انمول۔ صحت بیان، بیان کا صحیح ہونا۔ اعادہ، دہرانا۔ رفع کرنا، دور کرنا۔ قدر و منزلت، عزت و احترام۔ شعر و شکر، گھل مل جانا۔ جذب کرنا، سمو لینا۔ بدرجہ کمال، بہت بلند درجے پر۔ وسیلہ، ذریعہ واسطہ، ذریعہ یا پھر واسطہ کے معنی میں۔ اس کے بعد الفاظ دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے۔ مولوی عبدالحق کے اس مضمون سے اردو زبان کی بنیادی خصوصیت پر روشنی ڈالیے۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی اس کی وسعت ہے۔ اس میں غیر زبانوں کے بہت سے الفاظ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ان کے پڑھنے اور بولنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے الفاظ دیسی ہیں اور کون سے الفاظ بدیسی۔ سوالوں کے جواب۔
اس سے پہلے یہ اس کے دیکھ لیں عملی کام. ذیل میں دیے گئے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مخلوط، مترادف، قدر و منزلت اور بے بہا. سبق میں جو محاورے اور کہاوتیں بیان کی گئی ہیں ان کی فہرست بنائیے. اس مضمون میں سرتیج بہادر سپرو نے اردو زبان کے بارے میں جو کہا ہے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. اور سوال دیکھ لیں. مخلوط زبان سے کیا مراد ہے، وضاحت کیجیے. آپ سبق کو 2-4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. زبان میں بدیسی الفاظ داخل ہونے کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں، مختلف فائدے بیان کیے ہیں انہوں نے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے فائدے ہیں. اس مضمون میں اردو زبان کی کن خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی جن چیزوں پر، جن امور پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کا ذکر کریں کوشش کر کے. امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.